اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت کہانی سناتی ہوں۔ یہ ایک بے اولاد بادشاہ کی کہانی ہے۔ بہت پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا کوئی اولاد نہ تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے فکر ہوئی کہ ان کے مرنے کے بعد تخت و تاج کا وارث کون ہوگا۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ وہ ایک بچے کو گود لینا چاہتا ہے جو بعد میں ان کے تاج و تخت کا وارث ہوگا۔ لیکن بچے کے انتخاب کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ تمام ملک میں سے کچھ بچے منتخب کیے گئے۔ ہر بچے کو بیج دیا جائے گا۔ جس بچے کے بوئی ہوئی پودے پر سب سے زیادہ خوبصورت پھول کھلے گا وہ بادشاہ کا وارث بنا دیا جائے گا۔ ان سب بچوں میں ایک بچہ جن کا نام غلام محمد تھا، اس نے بھی بادشاہ سے بیج لیا اور اپنے گھر آ کر ایک گملے میں لگا دیا۔ وہ ہر روز اسے پانی دیا کرتا تھا، اسی امید تھی کہ اس کے پودے پر سب سے زیادہ خوبصورت پھول کھلے گا۔ دن گزرتے گئے مگر گملے میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ غلام محمد کو بڑی فکر تھی۔ اس نے ایک اور گملہ خریدا اور اس میں مٹی ڈالی اور بیج کو احتیاط سے اس گملے سے اٹھا کر دوسرے گملے میں ڈال دیا اور اس کو پانی ڈالا اور گملے کا بہت خیال رکھنے لگا۔ کافی دن گزر گئے لیکن پودا نہیں نکلا۔ آخر نمائش کا دن آ پہنچا۔ سارے بچے اپنے اپنے گملے لیے بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب کے گملوں میں بہت خوبصورت پھول لگے تھے لیکن غلام محمد کا گملہ خالی۔ بادشاہ نے باری باری سب کے گملے اور پھول دیکھے اور اس کی بہت تعریف کی۔ اچانک ان کی نظر غلام محمد پر پڑی جو ایک خالی گملہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بادشاہ غلام محمد کے پاس کھڑے ہوئے اور ان سے پوچھا، بیٹا آپ خالی گملہ لیے کیوں کھڑے ہو؟ غلام محمد رونے لگے اور کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بیج گملے میں ڈالا تھا اور روزانہ پانی بھی ڈالتا تھا مگر اس سے کچھ بھی نہیں نکلا، اس لیے میں اپنا خالی گملہ لیے آ گئی۔ یہ بات سن کر بادشاہ ہنس پڑے۔ اس نے کہا، تم ایک سچے لڑکے ہو۔ مجھے اپنے تخت و تاج کے لیے تم جیسے سچے لڑکی کی تلاش تھی۔ تم ہی ملک کے بادشاہ رہو گے کیونکہ میں نے سب بچوں کو جو بیج دے دیے تھے ان کو پہلے ابالا تھا اور وہ مرے ہوئے بیج تھے اور خراب ہو چکے تھے، لیکن سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ بیج لا کر گملوں میں لگا دیا تاکہ بادشاہت کو حاصل کریں، مگر آپ نے یہ غلط حرکت نہیں کی اور آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج کے بعد اس تخت و تاج کا واحد وارث آپ ہو۔ غلام محمد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے گملے میں جھوٹ نہیں بولا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سچی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔